ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسلہ اللہ تعالی الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر نیکی اور برائی اپنے اندر الگ اثر رکھتے ہیں۔ نیکی کا الگ اثر ہے، برائی کا اپنا اثر الگ ہے، جداگانہ تاثیر ہے دونوں کی۔ اوپر سے دعوت اللہ کا مضمون چل رہا ہے، تو یہ دین کا کام اور دعوت کا کام کرنے والے کی کیا صفات ہونی چاہیے، دراصل مضمون یہ ہے اس کا۔ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں تو یہ ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اعتبار شان نزول اور پس منظر کا نہیں ہوتا، الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔
یہ ایک اصولی جملہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن. اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے کہ آپ نے کسی کو اللہ کی طرف بلایا، اس کے جواب میں سامنے والے نے آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، نامناسب رویہ اس نے اختیار کیا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دو، پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دو. اگر اس نے تمہارے باپ کو گالی دی تو تم کے باپ کو بھی گالی دو، دادا کو بھی گالی دو. اگر اس نے تمہاری ماں کو گالی دی تو تم اس کے ماں باپ دونوں کو گالی دو. انسان کی اصل عقل یہ کہتی ہے. دین تو ایک ماں ورائے عقل چیز ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دین کی بعض باتیں ہماری چھوٹی عقل میں سطحی نظر میں نہ آ سکے. دین کی کوئی بات خلاف عقل تو نہیں ہو سکتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقل سے بالا تر بات ہو، عقل سے آگے کی بات کرے تبھی تو وہی کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ہر بات ہماری عقل میں آ جائے تو پھر وہی کا مقام و مرتبہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ نے جن کو کامل بصیرت عطا فرمائی ہے، جن کی عقل انبیاء کی عقل سے ملتی جلتی ہے، ایسے بھی امت میں بعض افراد ہوئے ہیں جن کو قرآن و حدیث کی ہر بات عقل پر 100% پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسے افراد ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. یہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو اللہ کی طرف بلایا، اس نے مثبت اور پازیٹو جواب دینے کے بجائے منفی جواب دیا، نازیبا سلوک اس کے ساتھ کیا، تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. برائی کا جواب برائی سے نہ دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو. سامنے والے نے برائی کی ہے، اگر اب تم برائی کا جواب برائی سے دو گے تو دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے نامناسب برتاؤ کیا، سلوک کیا آپ کے ساتھ، آپ بھی ناجائز سلوک کرو گے تو پھر دونوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اس کو کہا تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، تم منفی سلوک کا جواب مثبت رویے سے دو. ادفع باللتی ہی احسن. اور یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے. حکم کا درجہ کیا ہے؟ اس میں گئے بغیر ادفع باللتی ہی احسن، اچھا سلوک کرو. تم فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ایسا لگتا ہے نا کہ بظاہر ہار ہو گئی ہے. برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہوئے ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ آدمی خیر خواہی کی بات کرتا ہے، آدمی بھلائی کی بات کرتا ہے، آدمی دعا دیتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بات آتی ہے کہ پتھر کے زخم کھا کر دعا دی. طائف میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا
پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پوری طرح جانتی ہی نہیں ہے، یہ میرے مقام و مرتبے سے آشنا نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کیا چیز ہوتا ہے، اس لیے ان کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہوئے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہار گیا ہے آدمی، سامنے والے سے دب گیا ہے، جذبات کو زبردست ٹھیس پہنچتی ہے آدمی کی، ایسا لگتا ہے کہ آدمی بظاہر ذلیل ہو گیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہا کہ بظاہر تمہیں ہار معلوم ہوتی ہو لیکن تم اس ہار کو قبول کر لو، بعض جگہ ہارنا ہی جیت ہوتی ہے، بعض جگہ دب جانے میں ہی مصلحت ہے، بعض جگہ خاموش ہو جانا ہی اچھا نتیجہ لاتا ہے۔ اسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کے صلح کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا تھا، لیکن نبی دور اندیش ہوتا ہے، عاقبت اندیش ہوتا ہے نبی، وہ اس وقت پیش آنے والے حالات کو نہیں یہ دیکھتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو اس کا جو نتیجہ فتح مکہ کی شکل میں سامنے آیا ایک مستقل تاریخ رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے میں بظاہر ہار ہے، لیکن تم یہ ہار مان لو، اپنے رشتہ داروں سے یہ ہار مان لو، اپنے دوستوں کے سامنے ہار جاؤ، اپنے استاد کے سامنے ہار جاؤ، اپنے بڑوں کے سامنے دب جاؤ، کہتے ہیں اپنے دشمن کے سامنے تم تھوڑی دیر کے لیے ہار مان لو، کہتے ہیں تو وہی دشمن جو بظاہر دشمن ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کأنہ ولی حمیم، کہتے ہیں وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، صرف دوست ہی نہیں ولی حمیم، یہ دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، اس کا نتیجہ دوستی کے شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ آگے کہا قرآن نے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن کہتے ہیں یہ مقام و مرتبہ تو صبر والوں کو ملتا ہے، جم جانے والوں کو ملتا ہے، جذباتی لوگوں کے حصے میں یہ خیر نہیں آیا کرتی۔ بردباری بہت بڑی صفت ہے، حلم اور وزنداری، وقار، سکینت، یہ قابل تقلید صفات ہے، یہ انبیاء کے صفات میں سے ہیں۔ جلد بازی اور جذباتیت، جوش میں آ جانا، غصے سے آپے سے باہر ہو جانا، غصے میں، یہ سب صفات وہ ہیں جس سے خیر سے زیادہ شر وجود میں آتا ہے۔ اس کو فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر سے کام لو، ضبط سے کام لو، وزنداری سے کام لو، سنجیدہ بنو۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ تم امامہ باندھنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تمہارے وقار میں اضافہ ہوگا، تمہاری بردباری میں اضافہ ہوگا، یعنی وقار کی اہمیت بھی بدلائی، اس کے اسباب بھی بدلائے کہ یہ کرو گے تو یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بردباری قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، اشارہ دیا کہ بردباری حاصل کرنے جیسی چیز ہے۔ بردو حدیث پاک میں آتا ہے قَادَ الْحَلِيمُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا، ہر نبی حلیم ہوتا ہے، ہر نبی بردبار ہوتا ہے۔ قَادَ الْحَلِيمُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم کی اور احادیث پاک میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ آپس کے سلوک کو بہتر سے بہتر رکھیں۔ آج عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے
کہ یہ آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، آدمی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، نماز اس کا انفرادی عمل ہے، روزہ اس کا انفرادی عمل ہے، زکوٰۃ اس کا انفرادی عمل ہے، تلاوت اس کا انفرادی عمل ہے، لیکن جب انسان 4 لوگوں کے ساتھ جیتا ہے، فیملی کے درمیان وہ جیتا ہے، بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہیں، وہ پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، یعنی ان اسباب کی طرف اشارہ فرمایا جن اسباب کے اختیار کرنے کے نتیجے میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی میں سے ایک عمل سلام ہے۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادی بالسلام بریء من الکبر، فرمایا جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اس انتظار میں نہیں رہتا کہ میں تو بڑا ہوں، سامنے والے کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے، میں تو ذمہ دار ہوں، سامنے والے کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے، میں تو محتمم ہوں، استاد کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے، میں تو استاد ہوں، شاگرد کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے، ارے میں تو فلاں انجمن کا ذمہ دار ہوں، محلے کے غریبوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور بچوں کو بھی حضور سلام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، فرمایا سلام کرنے میں پہل کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے تکبر اور بڑائی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ البادی بالسلام بریء من الکبر۔ اور بعض شارحین حدیث نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سامنے والے کو موقع ہی نہیں دیتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں کتنی مرتبہ حضور کے خدمت میں 10 سال رہا، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، میں بہت کوشش کرتا کہ میں پہلے سلام کروں لیکن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس سے پہلے حضور سلام کر دیتے۔ آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرماتا ہے، میں شوہر، میں گھر کا مالک، میں گھر کا ذمہ دار، اور میں سلام کروں بیوی کو، میں سلام کروں اپنے بچوں کو۔ نہیں، یہ صفات سیاستدانوں سے ہماری طرف آئی ہے۔ اب مسلمان بادشاہوں کو اور سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا نمونہ متعین کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا نمونہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارا نمونہ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل تکبر سے پاک ہے۔ اگر پاک نہیں ہے تو سلام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا دل تکبر سے پاک ہو جائے گا۔ جب بڑائی سے پاک ہو جائے گا، تواضع پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی تو پھر سامنے والوں کا ادب آئے گا، احترام آئے گا، سامنے والوں کی محبت آئے گی، حقوق ادا کرنے کا آدمی اہتمام کرے گا۔ اور فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کرو، چھوٹوں کو بھی کرو، بڑوں کو بھی کرو،
بچوں کو بھی کرو، اپنے بیوی کو بھی کرو، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرو، گھر سے جاتے وقت بھی سلام کرو، چھوٹا بھی کرے بڑا بھی کرے، سواری پر ہے تو بھی سلام کرو، پیدل جا رہے ہو تو بھی سلام کرو، بیٹھا ہوا بھی سلام کرے، چلتا ہوا آدمی بھی سلام کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کے ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، فرمایا کہ ہدیہ لینے دینے کا رواج دو، ہدیہ لیا بھی کرو، ہدیہ دیا بھی کرو۔ کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو کی دعوت کر دی، اور رشتہ داروں کو لے جا کے کچھ کپڑے آپ نے ہدیے میں دے دیے۔ اب دیکھیے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو، کہاں تو حسد ہے، کہاں تو بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، اور فلاں کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں، اور فلاں کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے، اور گھٹن ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دوریاں ہیں۔ کہاں تو اسلام یہ حکم دیتا ہے، تہادو تحابو، ہدیہ لیا دیا کرو، ہدیہ لیا دیا کرو۔ ہاں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس عمل کی یہ برکت ہے، اس عمل میں یہ اثر ہے کہ تحابو، یہ ایک دوسرے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت کی اسلام ترغیب دیتا ہے، محبت پیدا کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور محبت کن اسباب کے اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو محبت پیدا ہوگی، ان اعمال کو کرو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ محبت مقصد کے درجے کی چیز ہے، اور ان کے پیدا کرنے کے اسباب کی اسلام نشاندہی کرتا ہے۔ کتنا اہتمام ہے اسلام کو، تہادو تحابو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک عمل یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذیل میں یہ منع کرتے ہوئے کہا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں حسد نہ کیا کرو۔ جس طرح چوری کرنا حرام ہے، اور جس طرح بدکاری حرام ہے، اور جس طرح رشوت لینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، کسی پر بہتان تراشی حرام ہے، اسی طرح حسد حرام ہے۔ حسد دل کی بیماری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو نعمت عطا فرمائی ہے، کسی کو اللہ نے مال دے دیا، کسی کو اللہ نے منصب و عہدہ عطا فرمایا، تو آدمی دیکھ کر کے جلنے لگا۔ کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا، کوئی اور نعمت عطا فرما دی، اچھا گھر دے دیا اللہ نے کسی کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نوکری عطا فرما دی، کسی کو اللہ نے سواری عطا فرما دی۔ دوسرا آدمی دیکھ کر کے جل رہا ہے، اسے گھٹن ہو رہی ہے، اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ حسد ہے۔ اور اگر آدمی دیکھ کر کے یہ تمنا کرے، اے اللہ آپ نے اس کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دے دیجئے، مجھے بھی مال دے دیجئے، مجھے بھی آسانیاں عطا فرمائیے، مجھے بھی ایک رہنے کے لیے گھر دے دیجئے، مجھے بھی ایک بہترین میرے لیے بھی ایک سواری کا انتظام کر دیجئے۔ آدمی اس طرح اگر تمنا کرے تو وہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن آدمی سامنے والے کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، تو یہ انتہائی رذالت نفس کی بات ہے، یہ انتہائی کمینہ پن کی بات ہے۔ یا اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ تجھے یہ تو نظر آیا، میں نظر نہیں آیا، تیرے پاس کیا خزانے میں کمی تھی کہ اس کو تو دے دیا، مجھے دیتے وقت تو غریب بن گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے، یہ اللہ کی عقل پر اعتراض کرنا ہے، یہ اللہ کے علم کامل پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ کو بندوں کی مصلحتوں سے پوری طرح آشنائی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اللہ باخبر نہیں، یہ اس طرح کی بات ہو گئی۔ تو اس کو حضور نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حاسد ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات، جو حسد ہے، حسد کہتے ہیں یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلتے 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 پوری لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح جو آدمی کے دل میں حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، وہ آدمی جلتا جلتا گھٹ گھٹ کو مر جاتا ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی، پھر یہ جڑ پکڑ لیتی ہے بیماری، تو پھر اس کے بعد نوبت دشمنی تک آ پہنچتی ہے، عداوتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچنے کا خوب اہتمام کرو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آگے فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں بغض و کینہ نہ رکھو، بغض و کینہ نہ رکھو۔ کینہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کی بدخواہی کا نام ہے، کہ ایک آدمی سامنے والے کی برائی چاہتا ہے کہ اس کا ایسا ہو جائے، اس کا کام ناکام ہو جائے، اس کا کاروبار نہ چلے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا یہ فلاں بچے کا حادثہ ہو جائے، یہ اس کا بچہ مر جائے، اس کے خوشیاں اللہ چھین لے، اب اسے پھیلاتے چلے جائیے، تو یہ ہوا، یہ بدخواہی ہوئی۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام تو خیر خواہی کا مذہب ہے، سراپا خیر خواہی ہے اسلام۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر ہے دین، الدین النصیحہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا احب لاخیک ما یحب لنفسک، فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں علم آئے تو سامنے والے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ سامنے تم مالدار ہو جاؤ، سامنے والے بھائی کے لیے بھی یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی مال عطا فرمائے، اور تم یہ چاہتے ہو اللہ مجھے صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، سامنے والے کے تعلق سے بھی یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تم اپنے بارے میں یہ چاہتے ہو کہ میرا گھر کشادہ ہو، تمہیں اپنے بھائی نظر نہیں آتے، تم نے اپنے غریب بھائی نظر نہیں آتے، تمہیں اپنے ماتحتی میں کام کرنے والے نظر نہیں آتے، تمہیں اپنے نوکر نظر نہیں آتے، تمہیں اپنے غریب رشتہ دار نظر نہیں آتے، یہ فرمایا تم اپنے بھائیوں کے وہ چاہو جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کی سوچ و فکر ہے۔ مالدار تو سیاست دان، سیاسی سوچ رکھنے والے تو یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ غریب رہے تو اچھا ہے، یہ دب کر رہیں گے، یہ مالدار ہو جائیں گے تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائے گی، یہ اگر اچھے ہو گئے تو پھر ہمارا کچھ نہیں چلے گا، یہ ہمارے ہم پلہ ہو جائیں گے۔ یہ انبیاء کی سوچ نہیں ہے، یہ انبیاء کے سوچنے کا انداز و طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء کا سوچ و طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اچھا رہے، ہر آدمی کو علم حاصل ہو، ہر آدمی کو صحت و سلامتی ملے، ہر آدمی کے گھر میں خوشیاں ہو، اور ہر آدمی کو اللہ اولاد کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ جو وہ سواری عطا فرمائے، دین کی نعمتی بھی عطا فرمائے، دنیا کی نعمتی بھی عطا فرمائے۔ اس کو فرمایا احب لاخیک ما یحب لنفسک، گویا یہ کہہ کر کے اسلام نے ترازو دیا، جھنجھوڑا، اور کہا کہ تم اس ترازو میں ہر آدمی اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کرے، کیا دوسرے والے بھائی، سامنے والے بھائی کے تعلق سے میرے یہ جذبات ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پر سجدے سہو کرنا لازم ہے، اسے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی فکر کا رخ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی غائبانہ طور پر
اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا دونوں کو موازنہ کر کے دیکھیے، ٹیلی کر کے دیکھیے، دوسرے کے لیے بد دعا کرنا تو کہاں، اور دوسرے کی بدخواہی کی کہاں یہاں اجازت ہے، کہاں اسلام میں راہ ہے، کہاں اس کی گنجائش ہے کہ دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے اور دوسرے کا پیر پکڑ کے کھینچا جائے، روڑے اٹکائے جائے، ظلم کیا جائے، اور جو ہے فلاں کے خلاف سازش رچی جائے، اور فلاں کو کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے، اور فلاں کے گھر پر حملہ کیا جائے۔ آپ نہیں دیکھ رہے، یہ تماشا نہیں دیکھ رہے؟ میں بہت کھل کر کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عوام کا مجمع ہے، بہت کھل کر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوری دنیا پہ دیکھ رہے ظلم کا ننگا ناچ ناچ رہی ہے، اور ایسا ننگا ناچ کہ جنگل کے درندے بھی شرما رہے ہیں، نہ عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب کی عزتوں پر حملہ، املاک و جائیداد کو آگ لگا دیا جا رہا ہے۔ یہ انسانیت ہے؟ یہ اسلام کا پیغام ہرگز نہیں، اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ آدمی دعا کیا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام دنیا میں بسنے والے ایمان والوں کی مغفرت فرما، تمام دنیا میں بسنے والے جو ہے ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، اے اللہ آخرت کے دن اے اللہ سب کی مغفرت فرما، بالخصوص والدین پر رحم فرما، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسلام نے کہیں بھی جو ہے عام مومنین کو نظر انداز نہیں کیا، ماں باپ کو کہا اپنے لیے دعا کرو، اور اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرو، رشتہ داروں کے لیے دعا کرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں مال خرچ کرنے کی تاکید کی ترغیب دی، ترتیب بھی بتائی، پہلے تو یہ کہا مال خرچ کرو، ہم نے تمہیں مال دیا تو ذمہ داری بھی دی ہے، اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دے کر کے قرآن خاموشی سے نہیں گزر گیا، ترتیب بھی بتائی۔ ترتیب کیا بتائی؟ یہ بتایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلا نمبر رشتہ داروں کا۔ یہ ربانی نظام ہے، مال خرچ کرنے کا یہ آسمانی نظام ہے، یہ خداوندی تربیت کا نظام ہے، اللہ کی ترتیب ہے کہ جب آدمی غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ساری امت پر رحم فرما، اے اللہ ساری امت پر کرم فرما، ساری امت کو روزی عطا فرما، ساری امت کی نصرت فرما۔ دعا کرتا ہے اے اللہ میرے فلاں بھائی کو عزت عطا فرما، اے اللہ میرے فلاں بھائی کو اللہ علم عطا فرما، اے اللہ فلاں بھائی کو میرے ہدایت عطا فرما، اے اللہ میرے فلاں بھائی کو مال عطا فرما، دولت عطا فرما، فلاں بھائی کے پاس گھر نہیں ہے گھر عطا فرما، فلاں بھائی کے اللہ اس کے پاس کوئی پیسہ کمانے کے لیے تجارت نہیں ہے، ذریعہ معاش نے بیچارہ پریشان ہے، اسے حلال روزگار عطا فرما، اللہ میرے فلاں بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، بہترین رشتہ عطا فرما، فلاں میرا ایک رشتہ دار ہے، فلاں میرا ایک دوست ہے، اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ اس کا بہترین رشتہ دار عطا فرما، رشتہ عطا فرما، اس کے مستقبل کو روشن فرما، تابناک فرما، میرا فلاں بھائی بیمار ہے صحت عطا فرما، فلاں بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرما، میرے فلاں بھائی کو آپ نے عزت عطا فرما رکھی ہے، اس کے عزت میں ترقی عطا فرما، میرا فلاں بھائی ہے، میرا فلاں دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ نے اس کو مقبولیت عطا فرما رکھی ہے، اس کی مقبولیت میں اضافہ فرما، اے اللہ اس کے عزت کو بٹا نہ لگے، اے اللہ اس کو ترقی سے نوازتے رہیے،
ترقی کے بعد تنزلی سے بچا آدمی یہ دعا کرتا ہے. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جو دعا کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم کو اپنا دوست یاد آتا ہے؟ اپنے لیے تو ساری دنیا مانگتی ہے. کیا امت کے لیے مانگنے والے اب نہیں رہے؟ کیا امت کے لیے رونے والے ختم ہو گئے؟ کیا اب دوست رشتہ دار اور محلے والے شہر والے امت کے لیے جو ہے ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرنے والے ختم ہو جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی اپنے بھائی کے لیے اسے پتا بھی نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے، ایک بھائی انگلینڈ میں رہتا ہے، ایک بھائی بامبے میں رہتا ہے، ایک بھائی لکھنؤ میں رہتا ہے، ایک بھائی اس کا دلی میں رہتا ہے، سب کے لیے دعا کر رہے. اسے پتا نہیں ہے کہ میرا فلاں بھائی بنگلور میں دعا کر رہا ہے. یہ دعا کر رہا، فرشتے کہتے ہیں اس کو تو بعد میں ملے گا، اللہ تیری ضرورت کو پہلے پوری کرے گا. اس کی صحت کے لیے دعا تو اس کی صحت کے لیے کر رہا ہے. فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے پہلے صحت عطا فرمائے. اس کے مال کے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے مال عطا فرمائے. اس کی ضرورتوں کے لیے دعا کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا اگر اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کرو. اچھا، جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرے گا کیا وہ جلے گا؟ کیا وہ دوسروں سے حسد کرے گا؟ دوسروں سے نفرت کرے گا؟ کیا وہ دوسروں کے خلاف سازش رچے گا؟ یہ علاج ہے. دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری میں کمی آئے گی اور بغض، کینہ، عداوتیں دور ہوں گی. یہ تمام محبت پیدا ہونے کے حدیث پاک میں آتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، یہ معجم کبیر کی روایت ہے. احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی مسلم. ہم صرف نماز کو جانتے ہیں نا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ روزہ ہی عبادت ہے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے، تلاوت درود شریف استغفار ہی عبادت ہے. ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں نا، اور کچھ نہیں جانتے. سنیے، آئیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں عام کرو. حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کر دے. اللہ اکبر. کھانا پکا کر کے بھیجا جا رہا ہے، ہمارے ہاں آج یہ کھانا پکا ہے. کیا کبھی دشمنیاں جنم لیں گی؟ اگر دشمنیاں پیدا بھی ہوں گی تو فتنے اپنی موت مر جائیں گے، دشمنیاں اپنی موت مر جائیں گے. شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دے، دشمن کو دشمن سے لڑا دے، یہ بھائی بھائی کو لڑا دے. اس لیے حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، تم ایک ماں باپ کے اولاد ہو. مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے یہ بڑا اچھا واقعہ سنایا تھا اپنے بچپن کا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد ماجد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم آیا، غیر مسلم تھا یا وہ شیعہ تھا، غیر مسلم تھا، وہ آ گیا، اس علاقے کا وہ ذمہ دار تھا. کہتے ہیں کہ وہ میرے والد کا دوست تھا. اس نے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ آئے دن اخباروں میں یہ چھپتے رہتا ہے کہ فلاں جگہ آپس میں مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی، فلاں جگہ لڑائی ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو سجاد صاحب کہتے ہیں کہ میں خدمت کر رہا تھا، بچہ تھا 10-12 سال 15 سال کا، چائے وغیرہ کا انتظام میرے ذمہ تھا. یہ رکھتے رکھتے میرے کان میں وہ سوال پڑ گیا تو میں نے آگے بڑھ کر کے کہا ابا اگر اجازت دو تو کیا اس سوال کا جواب میں دوں؟ تو مسکرا کر کے مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی دو جواب. تو خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے کہا
کہ مسلمان گوشت بہت کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ مسلمان گوشت بہت کھاتے ہیں، اس لیے ان کے خون میں گرمی بہت ہے. کیا ہے؟ ان کے خون میں گرمی بہت ہے، اس لیے آئے دن لڑتے رہتے ہیں، آئے دن لڑتے رہتے ہیں. یہ کہا تو وہ مسلم بہت زور سے ہنسنے لگا. اس کے آگے کہا سنو سنو، اصل جواب ختم نہیں ہوا. اصل جواب یہ ہے کہ باہر والوں سے ابھی پالا نہیں پڑا، اس لیے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. باہر والوں سے پالا پڑے گا نا. مجھے بولنے کی اجازت نہیں، میں بہت اشارے میں گفتگو کر رہا ہوں. باہر والوں سے پالا نہیں پڑا، اس لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. جب پڑے گا نا، آگ گھر تک آئے گی، تب آپس میں لڑنا چھوڑو گے. یہ سن کر کے منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ واہ واہ، بہت خوب جواب دیا ہے. حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، خوشی یہ ہے، سب سے محبوب عمل یہ ہے اللہ کو کہ وہ ایک مسلمان کو خوش کر دے. جائے کہ اسے تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑے آدمی. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق الناس باخلاقہم، کہا کہ انسانوں کو ان کے مزاجوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا برتاؤ کرو. سامنے والے کا مزاج کیا ہے، اللہ اکبر، سامنے والوں کی مزاجوں کا بھی کی رعایت کرو. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وہ محدث کا واقعہ سناتا ہوں. انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے. وہ ہمیشہ میں سناتا ہوں کہ یہ ایک بزرگ پہلے لکڑی کے قلم سے لکھنے کا معمول تھا، لکڑی کے قلم سے لکھا کرتے تھے. روشنائی میں لکڑی کا قلم ڈبو کر لکھنے ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں مکھی آ گئی. مکھی آ کر بیٹھ گئی تو ان کو بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنے قلم کو روک لیا میں نے، تاکہ یہ مکھی پیٹ بھر کر کے جو ہے وہ روشنائی پی لے، اس کا پیٹ بھر جائے. میں نے لکھنے کو موقوف کر دیا. کہتے ہیں کہ صرف اتنے عمل پر میری مغفرت ہو گئی. اللہ اکبر. تو میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ مکھی کے دل کو خوش کرنے سے مغفرت ہو سکتی ہے، تو کیا مسلمان کے دل کو خوش کرنے سے مغفرت نہیں ہوتی؟ کیا انسانوں کے دل کو خوش کرنے سے مغفرت کی امید نہیں ہے؟ فاحشہ عورت کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے مغفرت کر دی. یہ نہر زبیدہ ہے نا، نہر زبیدہ جو عرفات کے میدان تک آ رہی ہے، وہاں سے ملک شام سے آ رہی ہے، جو ہارون رشید کی بیوی تھی اس نے اسے کھدوائی تھی، اس کا نام زبیدہ خاتون تھا. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مغفرت کر دی. تو پوچھنے والے نے کہا آپ نے تو اتنی بڑی خدمت کی ہے حاجیوں کی، عرفات کے میدان میں آپ نے پانی پہنچایا ہے، آپ کی مغفرت تو یقینی تھی. زبیدہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا مغفرت تو ہوئی، لیکن مغفرت نہر کھدانے کی وجہ سے نہیں، مغفرت اس لیے ہوئی کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئی، میرا دوپٹہ سرک گیا تھا، اس دوپٹے کو میں نے ٹھیک کر لیا. اللہ نے کہا تم نے ہمارے نام کی قدر کی، اس کی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت کر دی. کس عمل کی بنیاد پر مغفرت ہونا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے بھائیوں، آپس میں مجھے ہمیشہ صبح ہی سنا رہا تھا میں ایک واقعہ. پہلے جو ہے وہ مینڈک پارسل ہوتے تھے ہندوستان سے باہر ممالک کو، مختلف ممالک کے مینڈک پارسل ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ ہر مینڈک کا جو باکس ہوتا ہے باکس میں رکھ کر پیک کر کے بھیجتے تھے، لیکن ہندوستان کا جو مینڈکوں کا باکس تھا وہ کھلا ہوا تھا. جب یہ باہر ملک کو پہنچا، وہاں سے فون آیا کمپنی کے مالک کا
کہ یہ جو ہندوستان کے مینڈکوں کا باکس ہے وہ کھلا ہوا ہے. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مینڈک اگر کودنے جائے گا تو دوسرا مینڈک اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے گا. یہ کہنے والے نے کہا تھا مینڈکوں کے بارے میں. اب ہر انسان ایسا ہی نظر آتا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، میں تمہارے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. جمعہ میں تو عام بات ہوتی ہے، کوئی خاص شخصیت پیش نظر نہیں ہوتی. تو ہر آدمی غور کرے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ایک آدمی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام جاتا ہے، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی 70,000 فرشتے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی خیر خواہی کا میسج ہے، پیغام ہے. یہ اسلام کا جو برملا جس میں دوسرا مذہب شریک نہیں. جانوروں تک کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں سب کی مغفرت کر دو، لیکن جس دو آدمیوں کے درمیان میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کو ذرا موقوف رکھو. اگر دونوں مل گئے تو مغفرت کریں گے، ورنہ اس کو ویسے ہی موقوف رکھو. اللہ اکبر. آپ سمجھے؟ ہاں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، اس طرف سے جو آدمی آئے گا، اس طرف سے جو آدمی آئے گا، دیکھو وہ جنتی ہوگا. تو سعد بن ابی وقاص داخل ہوئے، جو عشرے مبشرہ میں سے ہے، جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی. سب صحابہ دیکھے تو سعد بن ابی وقاص داخل ہوئے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا دیکھنا چاہیے اس صحابی کا عمل کیا ہے. میں جا کر ان کے ساتھ 2-3 دن رہا، اجازت لے کر. کوئی خاص عمل نہیں. 3 دن گزرنے کے بعد میں نے ان کو پوچھا، حضور نے اتنی بڑی بشارت دی لیکن آپ کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، آپ وہی کرتے ہیں جو ہم سب کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے شک میں وہی کرتا ہوں جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن یہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں. بھائیوں، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اگر اس میں حسد، دشمنی، بغض، کینہ داخل ہوگا، یہ دل سڑ جائے گا، یہ دل گندا ہو جائے گا، اور گندی جگہ اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی. اس لیے ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا ادب، احترام، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، وقت ہو گیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.